قسم کے حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وقل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمت برکت اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر بالخصوص ہم کروڑا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی خدمت اکرم حضرات اکرامی قدر ربیع الاول کا مبارک مہینہ جس سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، اللہ کے آخری پیغمبر اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ، اس میں کسی مسلمان کو بھی شبہ اور شک نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کی جان اس دنیا میں صحابہ کل مخلوقات کے لیے رحمت ہے، اور آپ کا دنیا میں آنا مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، اپنوں کے لیے نہیں، بیگانوں اور دشمنوں کے لیے بھی باعث مسرت ہونا چاہیے۔ یعنی حضور کی پیدائش، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ اس خوشی کا اظہار کل مخلوقات کو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کل مخلوقات کے لیے رحمت تھے۔ اور پھر وہ دن جس دن آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا، اس دن کے بعد کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ کے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تمام مسلمانوں کے لیے یہ اللہ کی مہربانی ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو ان کے بیچ میں بھیج دیا۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل خوش ہے کہ نہیں، خوشی ایک فطری چیز ہے جو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی پیدائش کو بنیاد بنا کر، آپ کے میلاد کو بنیاد بنا کر جس طریقے سے شہر میں ماحول گرم کیا جاتا ہے، بات اس پر کرنی چاہیے کہ آج جلسے اور جلوس، گھروں پہ لگنے والی چائنا کی لائٹیں، کاٹن اور سلک کے رنگ برنگے لال اور پیلے جھنڈے، کیا آج یہ رسول سے محبت کی نشانی ہے؟ جو یہ کرے وہی محبت رسول کرتا ہے، جو یہ نہ کرے اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں۔ بات اس پر ہونی چاہیے۔ کیا میرے آقا اور مولا نے اپنے پیدائش کے دن جھنڈیاں لگانے کا حکم دیا، جلوس نکالنے کا حکم دیا، یا یہ تیسرا موقع ہے
کہ جس موقع پہ میں پھر کہتا ہوں پوری زندگی 40 سال ما قبل نبوت اور 23 برس امامت کے اقتدار کے، پوری 63 سالہ زندگی میں ایک بات، صرف ایک بات میرے نبی کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ میرا پیدائش کا دن، جس دن میرا میلاد ہے، وہ دن مسلمانوں تمہارے لیے عید میلاد ہے اور تمہیں اس کا جشن منانا ہے۔ یہ لفظ کوئی دکھلا دے، دن بعد میں نکلے گا، تمہارے ساتھ جلوس میں پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، لیکن پوری اسلامی تاریخ خاموش ہے اس پر۔ سوال دوسرا یہ، ہم آخر ان کے ساتھ چیزوں میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم رسول سے محبت کرتے ہو، اتنا تم رسول کی فرما برداری کرتے ہو، اتنا اللہ رسول کی تعلیمات پہ عمل کے دعوے کرتے ہو، تو تم بھی یہ کام کرو، تم کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا یہ اللہ کے حبیب کی محبت کا تقاضا ہی ہے کہ جس نے ہمیں ان کاموں سے روک رکھا ہے۔ دو بڑی وجہ، عید نہیں منانے کی، جلوس نہیں نکالنے کی، گھروں پر جھنڈیاں اور لائٹیں نہیں لگانے کی دو بڑی وجہ۔ پہلی وجہ ایک فطری وجہ ہے اور دوسری وجہ قانونی وجہ۔ فطری وجہ کیا ہے؟ یہ ایام اور خاص طور سے یہ دن، اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ آج دن بھی 12 لوگ بولے اور پھر اس پر جمعہ۔ خاص طور سے یہ 12 تاریخ کا دن، یہ میرے نبی کے وصال کا دن ہے، یہ آپ کی وفات اور آپ کی موت کا دن ہے۔ اب فطرت کیا تقاضا کرتی ہے؟ 1 تاریخ سے 12 تاریخ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں اور حضور کی زندگی کے آخری ایام دیکھ لیں کہ ان 12 دنوں میں مدینہ طیبہ کا ماحول کیا تھا۔ وہ مدینہ جس سے محبت ایمان کی علامت، اس شہر کا جو نبی کا شہر ہے، مدینہ الرسول، اس شہر کا کیا ماحول تھا۔ اللہ کی قسم ہے، سیرت کے اس پہلو پر اگر بات کی جائے، ایک مسلمان اگر اس کے دل میں سچی نبی سے محبت ہے، ان 12 دنوں میں ایک دن خوشی نہ منائے، ایک دن خوشی نہیں منائے۔ مدینے کا ماحول ایسا تھا، ابھی ربیع الاول نہیں لگا، 29 یا 30 سفر اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے بقیع گرگت جنت البقیع میں زیارت قبور اور وہاں مدفون لوگوں کی مغفرت کی دعا۔ آپ اپنے خادم اور اپنے غلام کو اٹھا کر جاتے، بقیع والوں کے لیے دعا کرتے، پلٹ کر اپنے خادم سے کہتے، اور میں کہتا ہوں یہ خادم سے کہا نہیں، یہ اپنے ادنا غلام کے ایمان کو چیک کیا ہوگا، کہا یا آبا موائبہ، کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے میرے لیے خاص یہ آفر ہے، یہ پیشکش ہے کہ میں چاہوں تو دنیا
کی زندگی مجھے تا قیامت تک مل جائے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی لے لوں اور پھر اس کے بعد جنت میں چلا جاؤں، یا ابھی فوراً اللہ کے پاس جا کے اللہ سے ملاقات کر لوں اور جنت میں چلا جاؤں؟ کیا خیال ہے تیرا، کیا کرنا چاہیے؟ آپ اور میں ہوتے تو کیا مشورہ دیتے؟ صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے نبی، اتنی اچھی بات، آپ دنیا میں ہمارے ساتھ رہیے، ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیے، ہم یہ چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ کو جنت ملنی ہے۔ آپ وہ ذات ہے کہ جب تک جنت کے دروازے پہ نہیں پہنچیں گے جنت کا گیٹ نہیں کھولا جائے گا۔ جنت کی کیا ہے، وہ تو آپ کو ملنی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہے ہمیشہ ہمیشہ۔ صحابی نے سوچا ارے نوح کو اللہ نے 1000 سے اوپر عمر دی تھی، میرے نبی کو اللہ قیامت تک کی عمر دے دے کہ آپ کا چہرہ انور کا دیدار ہمیشہ ہوتا ہے۔ آپ کی جدائی برداشت نہیں تھی صحابہ، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اللہ خلی ترت لکھا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ نے چاند سے دیا اتنا بہترین، میں نے اللہ کی ملاقات کو چن دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب سرور کون ہے، اس دار فانی سے کوچ کرنے کا وقت آ چکا ہے آپ کا۔ وہ دن تھا کہ واپسی میں جب گھر پہنچے تو مرض الموت کی شروعات ہوئی، اور شروعات سر کے درد سے۔ ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں یہ سر کا درد حضور کا بخار کے اندر بدلا۔ جب ایک ہفتہ باقی رہا اور آپ کا بخار بڑھا تو آپ نے اپنی بیویوں سے، امہات المومنین سے کہنا شروع کر دیا میری باری کدھر ہے، کل میری باری کدھر ہے۔ سب نے اندازہ لگا لیا کہ آپ اپنی بیویوں میں سے سب سے چہیتی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لانا چاہ رہے ہیں۔ سب نے ایک مشت ہو کے اجازت دی، اور سرور کونین حضرت عائشہ کی زبانی کہ سیدنا عباس اور علی ابن ابی طالب کے کاندھوں کا سہارا لے کر آخری ہفتے میں زندگی کے حجرہ عائشہ میں چلے گئے، اور باقی 7 دن آپ نے وہی بسر کی۔ آپ دیکھیں اگر ہمارے عزیز کی یہ حالت ہو جس سے محبت کرتے ہیں، ہمیں خوشی منانا دور کی بات ہے، خوشی دماغ میں نہیں آئے گی۔ سب کو اشارے ہو گئے تھے، آخری دنوں میں 5 دن پہلے حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے 7 مسکیجوں میرے سر پہ ڈالو تاکہ مجھے طبیعت میں سدھار ہو تو مسلمانوں سے ملاقات ہو۔ 7 مسکیجے آپ پہ ڈالے گئے، طبیعت میں سدھار ہوا، بخار میں کمی ہوئی، آپ ممبر رسول پہ پہنچے، نماز پڑھائی، خطبہ دیا، اور صحابہ سے ایسا جان لیجئے کہ الوداعی تھی۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ لے لے، یا رب کے پاس جو کچھ ہے وہ لے لے۔ اس بندے نے اس چیز کا انتخاب کیا جو رب کے پاس ہے۔ اتنا کہنا تھا کونے میں بیٹھے صدیق اکبر، اس امت کے خلیفہ اور امیر، حضور کے بعد امت کے ایمان کو سنبھالنے والے، امت کے لیے نرم دل، کونے میں بیٹھے ہو دیے۔ سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں دیکھو اس ابو قحافہ کے بیٹے کو، اس بزرگ کو، اللہ کے نبی کی اچھی بات بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اللہ کسی بندے کو 2 باتیں دے، دنیا آخرت، اور بندہ آخرت چن لے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ دنیا کو لا تمہارے آخرت تو چن لے، اتنی اچھی بات اللہ کے نبی نے بتائی۔ اور یہ بوڑھا بزرگ رو رہا، خود کہتے ہیں بعد میں پتا چلا کہ ہمارے میں سب سے زیادہ جو علم والے تھے وہ ابوبکر تھے، کہ انہوں نے جان لیا تھا کہ یہ بندہ جس کو دنیا اور آخرت چننے کا پاور دیا گیا ہے،
یہ اور کوئی نہیں، یہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ، اور جنہوں نے آخر تو اللہ کی ملاقات کو چنا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی اس یار غار کو کہا مگر رو مت، اس دنیا میں سب سے زیادہ احسان تیرا مجھ پر ہے، تو نے اپنے جان و مال سے جو احسان محمد مصطفیٰ پر کیا ہے، رسالت پر کیا ہے، وہ کوئی نہیں چکا سکتا۔ اللہ کے سوا اگر کسی کو جگری دوست بناتا تو تجھے بناتا، لیکن تو ایمانی بھائی ہے۔ سارے دروازے بند کر دیے جائے جو مسجد نبی میں کھلتا ہے سوائے ابو بکر کا، علی کا دروازہ بھی بند، عمر کا دروازہ بھی بند، عثمان کا دروازہ بھی بند۔ اگر کھلا رہے گا تو صدیق اکبر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ 5 دن پہلے نصیحت کیا آپ نے، حجرے میں تشریف لے گئے، لوگوں کی ملاقاتوں کا دور، لوگ آ رہے ہیں، جہاں جہاں خبر پہنچ رہی ہے کہ اللہ کے نبی بخار کی شدت میں تڑپ رہے ہیں اور نصیحتیں کر رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو تعلیمات دے رہے ہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اسی ملاقات میں ایک صحابی 5 دن پہلے حضور کے پاس آتے ہیں، بخاری کے حدیث ہے، مسلم کی، 5 دن پہلے حضرت جندب صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو سنا اس بیماری میں، جس بیماری میں آپ کا انتقال ہو گیا، بیماری سے 5 دن پہلے، کہ میرے نبی نے فرمایا تھا الا ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحہم مساجدا الا فلا تتخذوا قبور مساجدا۔ لوگوں، تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے نبیوں کی، اپنے نیک لوگوں کی، ولیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا۔ لوگوں، تم اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ کب کہہ رہے ہیں؟ 5 دن پہلے دنیا سے جانے سے۔ ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، عمارتیں مت بنانا، اس پر مت بیٹھنا، اس کی مجاوری مت کرنا، اس کو پختہ مت کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اے مسلمانوں، یہ تمہارے نبی کی باتیں ہیں۔ ٹھوک کے پاؤ مسلمان آج ولیوں کی قبروں پر مسجدیں بنا رہا، عمارتیں بنا رہا، اللہ کی قسم ان آنکھوں نے دیکھا، سجدے کر رہا، طواف کر رہا ہے، مراقبے کر رہا۔ لو، تمہاری کتاب، تمہارا مدرسہ، تمہارا ترجمہ، تمہارا مولوی، یہ باتیں تمہاری کتابوں کے اندر موجود۔ نبی پر ایمان لانے والا ہوش کے نہ کھل دو۔ آخری دنوں میں یہ بات کیوں کہی؟ اور ایک بار نہیں، 2 بار کہی۔ بخار تھی، سانس پھول رہا تھا نبی کا، یمنی دھاردار چادر سر پہ ڈال کے سو رہے تھے، سانس پھولا، آپ نے چادر اٹھائی۔ کیفیت کا اندازہ دل و دماغ میں نقشہ کھینچیں اس کی، سانس نہیں لے پا رہے، چادر ہٹائی۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت یہودیوں پر، اللہ کی لعنت عیسائیوں پر، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا۔ لوگوں، تم اس سے ڈرنا، یہ کام مت کرو۔ آخری دنوں 2 بار قبروں پر مسجدیں اور عمارتیں بنانے سے منع کیوں کیا؟ کیونکہ یہ پچھلی امتوں کا شرک تھا جو اس امت میں آ سکتا تھا۔ یہ ولیوں کی محبت نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ نبی کی نافرمانی ہے۔ جس نبی کے نام پہ شہر میں اس طرح کا اتپاط مچاتے ہو، ذرا اس نبی کی بات کو تو مانو، اس کے فرمان کو تو مانو۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان، قبروں کو مسجدیں مت بنانا، ان کو پختہ مت کرنا، نیک لوگوں کی قبروں پر عمارتیں مت بنانا، ان پر مت بیٹھنا۔ کون عمل کرتا ہے اس پر؟
نبی کی محبت زبان تک، اور جو یہ باتیں بتائے وہ گستاخ، ولیوں کا گستاخ، نبیوں کا گستاخ۔ نبی کی بات، نبی پر ایمان لانے والوں کو بتانا کیسی گستاخی ہے۔ آخری 5 دن پہلے یہ نصیحت ہوئی، طبیعت اسی انداز میں چل گئی تھی۔ جمعرات کی مغرب آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا نماز پڑھائی، بامشکل نماز پڑھا کے ساتھیوں کے سہارے سے حجرے میں آئے۔ عشاء کا وقت آیا، عائشہ سے پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی، کہ اللہ کے نبی کیسے پڑھ سکتے، آپ کا انتظار کریں، میرے لیے پانی لگاؤ۔ پانی لگایا گیا، آپ نے غسل فرمایا، تھوڑی طاقت آئی، اٹھ کے عشاء کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، 2 قدم نہ چل پائے تھے کہ بے ہوشی تاری ہوئی، اٹھا کے حجرے میں لایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی، دوبارہ پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی، کہ حضور آپ کا انتظار ہے۔ پانی رکھا گیا، غسل فرمایا، دوبارہ نکلے، 2 قدم نہ چل، لوگوں نے سنبھالا، لے کے حجرے میں آئے، تیسری بار کوشش کی، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اندازہ لگائے کہ ہمارے گھر کا کوئی شخص اس انداز میں بیمار ہو، کیسے لائٹیں لگاتے ہو؟ یہ وہ چیز ہے جو میں روکتی۔ ہمارے نبی بستر مرگ پر، سارے صحابہ بے چین کہ اب جدائی کا وقت، یہاں تو دکھ ہے جدائی کا، اور تم منا رہے ہو خوشی، کیسے گوارا؟ یہ چیزیں روکتی۔ پھر عشاء میں نہیں جا پائے، لوگوں سے کہا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ اب طاقت نہیں، اب ابو بکر نماز پڑھا۔ اب محمد مصطفیٰ کے اس مصلح کے وارث علی بھی کھڑے تھے، عباس بھی کھڑے تھے، حسن و حسین بھی کھڑے تھے۔ کس کو کہا؟ محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں اس مصلح کو کس نے سنبھالا؟ مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ اب طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو آ کے نماز پڑھا سکے، نہیں پڑھا پائے۔ دوسرے دن جوہر کے اندر غسل فرمایا، لوگوں کا سہارا لیا، پھر جوہر کے اندر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو بکر نے دیکھا حضور آ رہا ہے، دوران نماز ابو بکر پیچھے ہٹے کہ میرے آقا اب آ کے نماز پڑھا۔ آپ نے اشارہ دیا دی پیچھے مت۔ ساتھیوں سے کہا ابو بکر کے بازو میں بٹھا، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تھی، ابو بکر کے بازو میں بٹھا دو، آپ بیٹھے۔ ابو بکر حضور کے اقتدا کر رہے ہیں، آپ کی آواز پہلی دوسری تیسری سب تک نہیں جا پاتی، آپ تکبیر کہہ رہے ہیں، ابو بکر سن رہے ہیں، اور مسلمان ابو بکر کی اقتدا کر رہے ہیں۔ جیسے تیسے جوہر کی نماز پڑھ کے آخری ایام میں غالباً 2 دن حضور نے مسلمانوں کو جماعت سے نماز پڑھا۔ پھر آخری دن یہ آج کا دن، یہ 12 تاریخ ربیع الاول کی 12 تاریخ، کہ جس دن مسلمان فجر کے بعد سے لے کے ابھی تک کیا کر رہے ہیں بازاروں میں آپ دیکھ لیں، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اس 12 تاریخ کو کیا حال تھا مدینے کا۔ فجر کی نماز میں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حجرے سے پردہ اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ یہ مسکراہٹ حضرت انس کہتے ہیں یہ آخری زیارت تھی حضور کی، اس کے بعد حضور کے چہرے کو نہیں دیکھنا۔
حیاتی میں زندگی صحابہ نے حضور کو چہرے کو پردے کے پیچھے سے دیکھا، یقین جانے دلوں میں کوہرام مچ گیا۔ صحابہ کی نماز کی کیفیت ایسی ہے کہ حضرت علی کے پیر میں سے تیر نکالا گیا، دونوں نے نماز نہیں توڑی، اور یہاں حضور کے چہرے کو دیکھ کے سب نے سوچا نماز توڑ کے فوراً حضور کے چہرے کی طرف لپکے آئیں۔ وہ صحابہ تیر اور تلوار چل رہی ہے اور نمازیں جاری ہے، اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا، عائشہ میں اپنے آپ کو روک نہ پائے، فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہوا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کی یہ اور اپنی ان فداکاروں کو آخری بار دیکھ کر مسکرا کر پردہ گرا دیا۔ یہ آخری دیدار تھا حضور کا۔ اور یہاں حضرت عائشہ میں حسن و حسین موجود، کون ہے یہ؟ کتنی محبت تھی ان نواسوں سے، اللہ کے نبی کو دیکھ رہے تھے۔ ابو بکر کے بیٹے کی مسواک حضور مانگتے ہیں اشارے سے، چبا نہیں سکتے، مسواک ہو نہیں پا رہی ہے۔ میری ماں نے اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کر کے حضور کے منہ میں ڈالا۔ حسن و حسین دیکھ رہے ہیں اپنے نانا کو، فاطمہ کھڑی، قریب بلایا، رو کیوں رہی ہے؟ کان کے اندر سرگوشی کی، رونے کی جو کیفیت تھی بڑھ گئی۔ روتا دیکھا اپنی لگتے جگر نور نظر کو، اس فاطمہ کو کہ جس نے حضور کی نسل کو اور آپ کے خاندان کو آگے بڑھایا، دوبارہ بلایا، کان کے اندر سرگوشی کی۔ اس بار فاطمہ مسکرائی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، سیدہ کیا بات تھی کہ پہلی بار رونے کی وجہ باپ کی جدائی، کہ اب دنیا سے جانے کی خبر کان میں حضور نے دے دی تھی، کیا وقت آ چکا؟ اور مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ میرے لیے خوشخبری تھی کہ اس دنیا میں میرے نبی کے گھر سے جو سب سے پہلے میرے آقا سے ملاقات کرے گا وہ میں ہوں۔ سب سے پہلے فاطمہ ملاقات کرے گی جنت میں حضور سے، اس لیے مسکرائی۔ کیا حال ہوگا حضور کی بیویوں، کسی عورت کا شوہر آخری سانسیں لے رہا ہو، کیا کیفیت ہو؟ کسی نواسے کا نانا آخری سانسیں لے رہا ہو، کیا کیفیت ہو؟ کسی بیٹی کا باپ اس کیفیت میں ہو کہ اس کی بیٹی کی زبان سے نکلے، واہ کر بابا ہو، اے اللہ میرے ابا کی تکلیف، اتنی تکلیف میرے ابا کو ہو رہی، کیا کیفیت ہوگی اس بیٹی کی؟ کیا سوچی تمہیں؟ یہ فرمودات تیرے سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ اور کمزوری، پاس میں پانی رکھا ہوا، اس میں ہاتھ ڈال رہا، چہرے پہ ہاتھ، لا الہ الا اللہ، انا للموت سکرات، اللہ تیرے سوا کوئی مدد کے لائق نہیں، اور موت بڑی سخت، یہ تکلیف موت کی بڑی سخت تکلیف ہے۔ دنیا میں جتنی تکلیف آ سکتی ہے ایک آدمی کو، جتنا دکھ آ سکتا ہے، وہ تمام دکھ اور تکلیف اور مصیبتیں موت کے وقت کی کیفیت کے سامنے کچھ نہیں۔ ان للموت لسکرات، یقیناً موت بڑی سخت ہے۔ بار بار حضور کی زبان سے یہ آواز باری ہو گئی۔ میری ماں نے کان لگا کر سنا کہ حضور کیا پڑھ رہا، انعمت علیہم، قرآن کی آیت، آخری آیت جو حضور کی زبان پہ تلاوت ہوئی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اے اللہ ان لوگوں کا ساتھ جن پہ تو نے انعام کیا، اے اللہ نبیوں کا ساتھ، شہیدوں کا ساتھ، نیک لوگوں کا ساتھ، اے اللہ ان لوگوں کے ساتھ کر۔
بار بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہم فی رفیق الاعلی، اللہم فی رفیق الاعلی، اے اللہ اچھا دوست، اونچا دوست رفیق اعلیٰ کے اندر دے شامل کر دے۔ ہاتھ اٹھا کر لیٹے لیٹے ہاتھ اٹھا رہے اور دعائیں کر رہے۔ آخری الفاظ فی رفیق الاعلی اور ہاتھ نیچے آتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کلمے سے، اس آخری کلمے پر کہ اللہ نیک لوگوں میں شامل کر دے، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ حجرہ عائشہ کے اندر کتنی کھلبلی مچی ہوگی۔ وہ صحابہ کہ جو حضور کے چہرے کے دیدار کے لیے تڑپتے تھے، آپ کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے ایمان کو بڑھاتے تھے، ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ مدینے میں کوہرام مچ گیا، جس کان میں خبر گئی کہ تمہارے آقا دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے، سارے لوگ نڈال، پورے مدینے میں کوہرام۔ اور کیوں نہ ہو، ہمارا چہیتا اگر چلا جائے دنیا سے، کتنا غم ہوتا ہم لوگوں کو۔ پوری دنیا کے چہیتے، پوری دنیا کے لیے رحمت، پوری دنیا کو عذاب سے بچانے والے اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رو رہی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رو رہی ہے، حسن و حسین رو رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کو خبر ملی کہ محمد مصطفیٰ دنیا سے جا چکے ہیں، تلوار نکال دی۔ جو منافق کہے کہ میرے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ نہیں، یقین نہیں ہو رہا۔ یہ غم کا آخری پڑاؤ، غم کے اظہار کا سب سے بڑا جو غم ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ آدمی غم کی خبر پر یقین نہ کرے، سچی خبر پر یقین نہ کرے۔ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، نبی جا ہی نہیں سکتے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے دنیا میں کرنا، نہیں جا سکتے نبی۔ جو کہے گا میں اس منافق کی گردن مار دوں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو خبر ملی، اپنے گھر سے آتے فور سیدھا حجرہ عائشہ میں جا کے حضور کو دیکھ کے سارا کپڑا دے۔ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ دو موتیں آپ پر جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ کی تقدیر میں لکھی تھی آپ آ چکی، اب آپ پر دوبارہ موت نہیں آ رہی۔ چادر کو ڈھک کر مسلمانوں میں جا کے مسلمانوں سے کہتے ہیں، مسلمانوں بیٹھ جاؤ۔ عمر کہاں سنے؟ عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ، نہیں پڑ رہی ہے کانوں کے اندر آواز۔ وہ غم جسم پر اتنا ہیوی ہے، کسی کی آواز نہیں سن رہے، بس تلوار تانے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق منبر رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ لوگوں، محمد رسول اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کی وفات ہو جائے، اگر یہ شہید کر دیا جائے، کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے ہیں، آیت پڑھنے کے بعد تاریخی خطبہ دیتے ہیں۔ اس خطبے کو جو امام بخاری نے ابوبکر صدیق کی زبان سے نقل کیا اور صحابہ کے مجمع میں ابوبکر صدیق نے بیان کیا، اما بعد فإن من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ لوگوں سن لو، جو تم میں سے محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا تو سن لو، محمد رسول اللہ انتقال کر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کی موت ہو چکی ہے۔ گستاخی لگائیں گے فتویٰ گستاخی کا، اللہ کے قرآن پہ لگاؤ، افہیم ماتا ابوبکر صدیق پہ لگاؤ، محمد القدمات سیدہ عائشہ پہ لگاؤ کہ حضور کا انتقال ہوا میرے حجرے میں، میرے تھوڑی اور کندھے کے بیچ آپ کا سر تھا اور اللہ نے میرے اور آپ کے لعاب کو ملا دیا، اس وقت آپ کا انتقال ہوا۔ سیدہ فاطمہ پہ لگاؤ کہ جنہوں نے جبریل کو آپ کے انتقال کی خبر دی۔ کس کس پہ فتویٰ لگاؤ؟ یہ آیت جب عمر کے کانوں میں پڑی، قرآن کی آیت،
عمر نے کہا میں نے سوچا قرآن میں یہ آیت بھی ہے کیا؟ اس آیت پہ میرا دھیان کیوں نہیں گیا؟ یہ آیت بنی یقین دہانے کی چیز ہے۔ عمر کہہ رہی اس آیت کے سننے کے بعد میرے قدموں میرے جسم کو تھامنا چھوڑ دیا، کیونکہ اب یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میرے محبوب دنیا سے جا چکے۔ اب کوئی چارہ، اللہ کا قرآن آ گیا، اس میں خبر آ گئی، اب یقین کرنا ہی کرنا ہے، اب چارہ نہیں ہے۔ میرے جسم کو میرے پیروں نے تھامنا چھوڑ دیا، نڈال ہو کے گر گئے۔ سارے صحابہ کی زبان پہ یہی آیت تھی، سارے صحابہ یہی آیت پڑھ رہے تھے۔ مدینہ اور لائٹیں، انس سے پوچھو لما کان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منها كل شيء۔ مکے سے ہجرت کر کے دشمنوں کے ظلم سے بچنے کے لیے میرے آقا جب مدینہ تشریف لائے، ہجرت کی، مدینے کے اندر روشنی چھا گئی، مدینہ منورہ ہو گیا۔ کب؟ پہلے مدینہ تھا، یثرب تھا، حضور کے قدم پڑے تو وہ مدینہ منورہ ہو گیا، پورے مدینے کے اندر نور چھا گیا، روشنی چھا گئی۔ فلما کان یوم الذی مات فیہ، اور وہ دن کہ جس دن مدینے میں حضور کا انتقال ہوا، 12 وفات کو، 12 ربیع الاول کو، اظلم منها كل شيء، پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا، لگا لائٹیں، تیری یہ لائٹیں، تیری یہ جھنڈیاں، تیرا یہ جلوس، اللہ کی قسم ہے اس قانون کی روشنی میں سب سے بڑی گستاخی ہے میرے نبی کی۔ نبی کے غلام سیدنا انس کہہ رہے ہیں نبی کے انتقال کے دن 12 تاریخ کو پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا، اور تو پورا شہر جگمگاتا ہے، تیرے گھر پہ لائٹنگ ہے، تیرے گھر پہ جھنڈیاں ہے، بتا اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ نبی انس سے زیادہ تو محبت کرتا ہے، ابو بکر سے زیادہ تو محبت کرتا ہے، یہ ہمارا مسلک اور یہ ہمارا عقیدہ، ہماری دلیل رب کا قرآن، ہماری دلیل مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان، ہماری دلیل اس قرآن اور سنت کو ہم نے سمجھا صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے، عثمان ذو نورین سے، علی حیدر سے، طلحہ سے، زبیر سے، حسن و حسین سے۔ ہم نے کہا قرآن کو اور سنت کو سمجھنا ہے تو نبی کے غلاموں کی زندگی دیکھو، نبی کے ساتھیوں کی زندگی دیکھو، نبی کے فداکاروں کی زندگی دیکھو۔ دین کو سمجھنا ہے تو وہ سب سے پہلے بزرگ، سب سے پہلے ولی، وہ صحابہ کرام، انہوں نے دین کو کیسے سمجھا، تم ویسے دین کو سمجھو۔ تم کتنی دلیلیں دے دو، کتنی باتیں کر دو، کتنی گالیاں دے دو، اللہ رسول کا دین چھوڑنے والے نہیں، صحابہ کا طریقہ چھوڑنے والے نہیں۔ یہ وجہ ہے، جو وجہ ہمیں روکتی ہے کہ مدینے میں کم تھا، تم کیوں کر خوشی منا رہا ہے؟ مدینے میں اندھیرا تھا، تیرے گھر پہ لائٹیں کیوں ہیں؟ یہ چیز ہمیں روکتی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں روکتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی نے کہا تھا، میں میرے حوض کو دیکھ رہا، انا آتینا کل کوثر، وہ کوثر جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں اللہ کے پیارے حبیب میدان محشر میں جنت میں سے آنے والی نہر جس کا ذکر قرآن نے کیا، نہر کوثر، اس پر بیٹھ کر اپنے جان نثاروں کو، اپنے فداکاروں کو اور اپنے سچے محبت کرنے والوں کو، مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے، دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا اور برف سے ٹھنڈا۔ ایک بار کوئی مسلمان
نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پی لے گا، اللہ کی قسم پورے 50,000 سال اس کو پیاس نہ لگے گی۔ اس نفس نفسی کی حالت نبی مسلمانوں کو پلائیں گے، نمازی آئیں گے، روزے دار آئیں گے۔ اللہ کے نبی کی احادیث گواہ ہے، بات میری کتاب تیری۔ نبی نے فرمایا میں امت کو پہچانوں گا وضو کے پانی کی وجہ سے۔ نمازی ہوں گے، آئیں گے، فرشتے آڑ بن جائیں گے، ان نمازیوں کو دھتکار کر نبی کے سامنے سے ہٹائیں گے۔ رحمت للعالمین رؤوف اور رحیم نبی ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے فرشتوں یہ میری امت ہے، میرے ساتھی ہیں، میں نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے مجھے پہچان لیا، ان کو کہاں لے کے جا رہے، کیوں جہنم کے راستے پہ گھسیٹ رہا ہو ان کو؟ فرشتے کہیں گے انک لا تدری، اے نبی آپ کو پتا نہیں یہ کون سا کلمہ ہے، یہ تمہارے عقیدے پر مہر نبوت ہے، یہ کیل ٹھوک دی اللہ کے نبی نے تمہارے عقیدے پر اور فرشتوں نے۔ اے نبی آپ نہیں جانتے، عالم الغیب نہیں، جاننے والے کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ اے نبی آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیسے کیسے کام کیے۔ ارے یاد کرو اس فرمان کو کہ نبی نے کہا تھا لوگوں ایسے لوگ آئیں گے جو میری سنتوں کے نور کو بجھا دیں گے، بدعات کو رواج دیں گے، ایسے کام کریں گے جو دین میں نہیں ہے، ثواب ہے ثواب، دین میں نہیں ایسے کام کریں گے، نماز کو لیٹ کر کے پڑھیں گے۔ صحابی نے پوچھا نبی کیا کروں؟ نبی نے کہا تو پوچھتا ہے کیا کروں؟ ارے اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں ماننی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دین میں ایسے کام کرتے تھے جس کا حکم نبی نے نہیں دیا، نبی کی مہر نہیں تھی، قرآن میں ذکر نہیں تھا، سنت میں ذکر نہیں تھا، من مانی کرتے تھے۔ نبی کہیں گے سوکن سوکن لمن غیر بعدی، ان کو ہٹا دو، انہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ یہ دوسری وجہ، یہ میلاد نہیں بنانے کی، یہ فاتحہ نہیں لگانے کی، یہ درگاہوں کی چوکھٹ نہیں چومنے کی، یہ قبروں کی مٹی نہیں چاٹنے کی، یہ قبروں پہ سجدے نہیں کرنے کی، یہ من مانے درود نہیں پڑھنے کی۔ یہ دلیل کہ نبی نے روکا، مصطفیٰ نے ٹوکا، قرآن نے تعلیم دی کہ اللہ رسول سے آگے مت کرو، جتنا دین بتایا اتنا عمل کر لو، اس سے آگے پڑھو گے قدم ضرور اٹھاؤ گے، وہ قدم اٹھے گا ضرور لیکن گرے گا جہنم کی آگ میں۔ یہ وجہ ہے جس وجہ سے ہم ان بدعات اور خرافات میں شامل نہیں ہوتے۔ ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ان سب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے سینہ چیر کے دکھانے کی اگر توفیق ہوتی تو سینہ چیر کے دکھاتے ہیں کہ اصلی محبت کس کے سینے میں ہے۔ یہ محبت کے طریقے نہیں، یہ الفت کے طریقے نہیں، یہ وفاداری کے ثبوت نہیں ہے۔ نبی کی محبت تو دین پہ چلنے میں ہے، سنت پہ عمل کرنے میں ہے، نبی کے ادب احترام میں ہے، نبی کے طریقے پہ چلنے میں ہے، نبی کی حدیث پہ عمل کرنے میں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے آپ کو روکو ان چیزوں سے۔ ہر سال یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے، ہم نہیں رکیں گے اور نہیں روکیں گے تو یقین جانے یہ چیز آگے اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر اس کو روکنا ناممکن ہوگا۔ اپنے گھروں سے اتار کے پھینکیں یہ لائٹیں، مدینے کے 12 دن یاد کر کے یہ جھنڈیاں اتار کے پھینکیں۔ یہ لال پیلی جھنڈی محبت کی نشانی نہیں ہے۔ نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالے، نبی کے دین کو اپنے گھروں میں لاگو کرے، تب محبت کی علامت ثابت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام طرح کی خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے نبی کے طریقے پہ زندہ رکھے، نبی کی سنتوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، توحید کے عالم ہاتھ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب موت آئے تو نبی کے طریقے پہ موت آئے، اور قبر سے لے کے حشر تک تمام مرحلوں میں اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپتے ہوئے اے مولا جنت الفردوس میں نبی کا پڑوسی بنا دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔